یہ کب کی بات ہے؟ یار آتا تمہیں یاد ہے میں کتنا بانگ کا سجیلا نوجوان ہوا کرتا تھا؟ گورا چٹھا گنگریالے گنے بال، گھر سے نکلتا تو دریچوں سے روشن چہرے جھانک رہے ہوتے، موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا تو منزلیں میرا راستہ تک رہی ہوتی تھی، مگر میں کہیں رکتا نہیں تھا۔ اس دور میں کہیں قیام پسند ہی نہیں کرتا، میں جلسوں جلوسوں ریلیوں میں شرکت کرتا، لوگوں کے پرجوش نعرے سنتا، مقررین کی خطابت کے کمالات دیکھتا، مختلف ادوار میں ان کی خلا بازیوں کو انجوائے کرتا، اور صرف انجوائے ہی نہیں کرتا، میں علماء کرام کی خطابت کا بھی بہت دلدادہ تھا۔ اس میں شیعہ سنی اہل حدیث کوئی تفریق نہیں تھی۔ شام کو کسی ریسٹورنٹ میں ان کا دیدار ہوتا، یہ اس دور کے کسی یزید کے ساتھ بیٹھتے نظر آتے۔ یار آتا تمہیں یاد ہوگا میں ان دنوں ٹی ہاؤس میں بھی باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ وہاں ادیب اور دانشور چائے کے کپ پر علمی اور ادبی گفتگو کر رہے ہوتے، یہ کسی کو رگید رہے ہوتے، کسی کو بانس پر چڑھا رہے ہوتے۔ وہاں حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس بھی ہوا کرتے تھے، میں ان میں بھی شرکت کرتا۔ یہاں گفتگو میں مغربی دانشوروں کے اقوال زریں کے حوالے دیے جاتے تھے، جو زیادہ حوالے دیتا اسے بڑا دانشور تسلیم کر لیا جاتا۔ تم بھی کبھی کبھی وہاں آیا کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ایک مشترکہ دوست نے بہت مزے کی شرارت کی، اس نے ایک مغربی دانشور کا حوالہ اپنی گفتگو میں دیا۔ اس کے بعد بیشتر دانشور اس کا حوالہ اور اس کی کوٹیشنز سے اپنی گفتگو کو بہت قابل توجہ بناتے رہے، اور سامعین ان کے علم کی وسعت سے متاثر ہوتے رہے۔ بالآخر ایک دن ہمارے اس دانشور دوست نے حلقے میں اعلان کیا کہ یارو، میں نے جس مغربی فلاسفر کا حوالہ دیا تھا، وہ اس کے بعد دوسرے دوست بھی اس کی کوٹیشن کوٹ کرتے رہے۔ وہ کوئی فلاسفر یا دانشور نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کا نام سگریٹ کے ایک پیکٹ پر پڑھا تھا جو اس کمپنی کا مالک تھا۔ یار آتا تمہیں یاد ہوگا کالج کے دنوں میں ابراہیم ہمارے ساتھ کیسی شرارتیں کیا کرتا تھا۔ وہ شدید گرمی کے دنوں میں کالج کے گراؤنڈ میں میری اور تمہاری کشتی اناؤنس کر دیتا۔ ہمارے کلاس فیلو تماشائی ہوتے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پچاڑنے میں لگ جاتے، ہم پسینوں پسین ہو جاتے، ہمارا سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگتا، ہمارے کپڑے لیرو لیر ہو جاتے، ناک سے خون بھی بہنے لگتا، اور جب ہم نڈال ہو جاتے تو پتہ چل جاتا کہ ابراہیم اور اس کے لائے ہوئے تماشائیوں میں سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت یقیناً کالج کے گیٹ کے قریب واقع خان کی کینٹین پر پلستر کر رہے ہوتے۔ یار آتا، کیا ہمارے ساتھ آج بھی یہی کیلا نہیں جا رہا ہے؟ یار آتا تمہیں یاد ہے ان دنوں ہم کبھی کبھی لکشمی چوک میں باہر سڑک پر بیٹھ کر کشمیری چائے بھی پیا کرتے تھے؟ وہاں تیل بری شیشوں کو چمکاتے ہوئے مالشیے بھی پھرا کرتے تھے، ہم ان سے سر پر چاپنی بھی کرواتے، اور اس خدمت کی عوض وہ 5 روپے لے کر بہت خوش ہوتے۔ وہاں ایک نابینا فقیر بھی ہوتا تھا، جب ہم گپ شپ کر رہے ہوتے وہ ہمارے پاس آ کھڑا ہوتا اور انتہائی برے لہن میں تلاوت شروع کرتا۔ اس کی کرخت آواز سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم ابتدا ہی میں اس کی ہتھیلی پر 2 روپے رکھ دیتے اور وہ وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن ہم کسی لمبی بحث میں مشغول تھے، وہ آ کر کھڑا ہو گیا، مگر ہمیں اس کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر کہا، دیتے ہو کچھ یا پھر میں تلاوت شروع کروں؟ یار تھا یہ سلسلہ تو آج بھی جاری ہے۔ آج بھی بینائی سے محروم لوگ اپنے کرخت لہن میں نظریہ پاکستان کی تبلیغ کرتے ہوئے اور نہیں جانتے وہ ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یار آتا تمہیں یاد ہے ایک دن اتوار کے روز میں اپنی موٹر سائیکل پر نسبت روڈ سے گزر رہا تھا۔ اتوار کی وجہ سے سڑک بالکل خالی تھی اور وہاں لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ربڑ کی گیند سے نہیں، اصلی گیند سے اپنی جولانیاں دکھا رہے تھے۔ اس دوران ایک خونخوار قسم کا گیند میرے جبڑوں سے ٹکرائی۔
اور یہ جبڑا ہل کر رہ گیا۔ میں گر گیا، کافی چوٹیں آئی، مجھے اسپتال لے جایا گیا، ایمرجنسی میں میری مرہم پٹی کی گئی، میں ٹھیک ہو گیا، مگر ابھی تک کرکٹ کے شیدائیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سڑکیں بند ہو رہی ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، مگر اسٹروک لگانے والے باز نہیں آتے۔ میں نے اپنے دوست کی یہ باتیں سنی تو کہا تمہاری سب باتیں صحیح ہیں، میں ان کا گواہ ہوں، مگر تم نے یہ جو کہا کہ تم بہت بانگ کے سجیلے تھے، گورے چھٹے گھنگریالے بال، گھر سے نکلتے تو دریچوں سے روشن چہرے جھانک رہے ہوتے، یہ مجھے یاد نہیں، ویسے یہ کب کی بات ہے؟